السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے آج کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاشی استحکام کے بعد قومی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے آج کراچی میں آغا خان یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر شہری کو صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات عالمی امن و سلامتی کے مشترکہ مقاصد کو فروغ دینے کے لیے یکسو ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے کوالٹی ایشورنس فریم ورک پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کرنے پر پاکستان میں امریکہ کے سفیر کی تعریف کی ہے۔ اسلامی معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، مشکلات اور مواقع کے موضوع پر 2 روزہ کانفرنس ہفتے کو اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ سیاسی امور کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر نے حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کی پیشکش کی اطلاعات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج سرگودا یونیورسٹی کے مستحق طلباء میں ہونہار پروگرام کے تحت وظائف کے چیک تقسیم کیے۔ سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استفسار رائے کے تحت مسئلہ کشمیر کو پرامن طور پر حل کرنے پر زور دیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 51 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آج کراچی میں پاکستان آرٹس کونسل کے زیر اہتمام ممتاز عالمی فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معاشی استحکام کے حصول کے بعد ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے۔ آج کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے شاندار کارکردگی پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تمام ٹیم کو مبارکباد دی اور ملکی معیشت کو مزید استحکام کی جانب لے جانے کے لیے کراچی کے کاروباری اور تجارتی برادری سے تجاویز طلب کی۔ انہوں نے اس ضمن میں اہم کاروباری شخصیات کو اسلام آباد آ کر بات چیت کرنے کی دعوت بھی دی۔ میں آپ کو ٹیل ونڈ ملنے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہیڈ ونڈ سے آپ کا سامنا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پائے فضل و کرم سے اس کو ختم کیا، اور یہ ٹیل ونڈ جو آپ کو مل رہی ہے یہ خدا کی مہربانی ہے اور یہ نتیجہ ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ورک۔ شہباز شریف نے کہا کہ اڑان پاکستان پروگرام کا مقصد پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط و مستحکم بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے برآمدات کے حامل گروتھ پر توجہ مرکوز کرنے اور زراعت، کان کنی اور دیگر مدنی وسائل کی بھرپور صلاحیتیں بروئے کار لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ I need tangible proposals, recommendations، کس طریقے سے ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو ہم واقعی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ That we must have down industry established in Pakistan، جس سے جابز ملیں، پروڈکشن ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مشترکہ اقدامات اور جامع حکمت عملی پر عمل درآمد سے ایک دن ضرور آئے گا جب IMF کو الوداع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا گھنٹا بھی بجایا اور بہتر کارکردگی والی کمپنیوں اور حکام میں شیلڈز تقسیم کیے۔ اس سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کی تعریف کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک اقتصادی ترقی کی جانب گامزن رہے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اداروں میں اصلاحات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور اخراجات کم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات معاشی شعبے کی طرح پائیدار ترقی میں معاون ثابت ہوں گے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج کراچی میں آغا خان یونیورسٹی کے کلینکل پریکٹس کے رہنما اصولوں کے مینول کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر اپنے دور میں انہوں نے مہلک بیماریوں کے علاج کے لیے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اور برن سینٹرز جیسے عالمی معیار کے ادارے قائم کیے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ جیسے کئی اہم ادارے بھی سندھ میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے فوری بعد انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر پاکستانی کو تعلیم اور صحت کی معیاری سہولتوں تک رسائی فراہم کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کی حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ اس وعدے کی پاسداری کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے عوامی بہبود کے لیے آغا خان فاؤنڈیشن کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ آغا خان یونیورسٹی کی جانب سے پاکستان کے تناظر میں تحریر کردہ رہنما اصولوں کا مینول پاکستان کی صحت کے شعبے کی اصلاحات میں ایک سنہری باب ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آغا خان فاؤنڈیشن اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے مفت مشاورتی خدمات فراہم کر رہی ہے جو قابل ستائش ہیں۔ آغا خان یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر سلمان شہاب الدین نے وزیر اعظم اور شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے ملک میں طب کے شعبے میں آغا خان یونیورسٹی کی خدمات کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر آغا خان میڈیکل کالج کے ڈین اور طبی جریدے کے ایڈیٹر ان چیف ڈاکٹر خالد عادل حیدر نے شرکاء کو بتایا کہ یہ اس پورے خطے میں پہلی کتاب ہے جس میں صحت کے شعبے سے متعلق رہنمائی مہیا کی گئی ہے جس کا پاکستان میں اجرا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معلوماتی کتابچے پر عمل کر کے 2 کروڑ افراد صحت کی عالمی معیار کی سہولتوں سے براہ راست استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ طبی آپریشنز کے دوران بہتر احتیاطی تدابیر اور طریقوں پر عمل کر کے تقریباً 1.5 لاکھ زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ بعد میں وزیر اعظم نے آغا خان یونیورسٹی اور ملک بھر سے آئے ہوئے ماہرین صحت کے ساتھ گول میز مباحثے میں شرکت کی۔ ماہرین طب نے وزیر اعظم کو پاکستان کے شعبہ صحت میں اصلاحات اور مسائل کے حل اور عام آدمی کو صحت کی معیاری سہولیات تک رسائی مہیا کرنے کی تجویز دی۔ وزیر اعظم نے ان تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بنیادی، ثانوی اور اعلیٰ سطح پر صحت کی سہولیات میں مزید بہتری لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کراچی میں کنٹینرز کی کلیئرنس کے جدید نظام کا افتتاح کیا ہے جس کا مقصد کلیئرنس کے عمل کو تیز رفتار اور شفاف بنانا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس نظام سے کلیئرنس کے لیے درکار وقت 107 گھنٹے سے کم ہو کر صرف 19 گھنٹوں پر آ جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شفافیت کے اس نظام کو ملک بھر کے ہوائی اڈوں، خشک گودیوں اور بندرگاہوں تک وسعت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کی معیشت کو ای گورننس کی جانب لے جانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی رہائش گاہ پر گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران ٹسوری بھی شرجیل انعام میمن کی رہائش گاہ کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو دادا بننے پر مبارکباد دی۔ پاکستان میں برطانیہ کی ہائی کمشنر مس جین میریٹ نے آج اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات عالمی امن و سلامتی کی مشترکہ مقاصد کے لیے مستحکم ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم بڑی تعداد میں پاکستانی دونوں ملکوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے امید ظاہر کی کہ قائم فورمز کے ذریعے جاری دفاعی تعاون سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے شعبے میں نمایاں ترقی ہوگی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا اور تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے معیار کی بہتری کے لیے اعلیٰ تعلیمی کمیشن اور بزنس کونسل کے اشتراک سے تیار کردہ معیار کو یقینی بنانے کے لائحہ عمل پر مؤثر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستانی نژاد امریکی پروفیسر مدثر وائن سے ملاقات کے دوران کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ احسن اقبال نے اڑان پاکستان پروگرام کے تحت قومی ترقی میں بیرون ملک مقیم پاکستانی ماہرین کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے پاکستانی یونیورسٹیوں کو عالمی معیار کے مطابق بنانے کے لیے 10 بہترین یونیورسٹیوں پر مشتمل پریمیئر لیگ گروپ قائم کرنے کی تجویز دی۔
प्रोफेसर मुदस्सर वाइन कैलिफोर्निया में मुकीम मयार यकीन बनाने वाले माहिरीन से हैं और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। उन्होंने अमेरिका के बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तस्लीम शुदा मयार को यकीनी बनाने के उसूलों पर रोशनी डाली। वजीर तिजारत जाम कमाल खान जनूबी कोरिया में हैं। उनके इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात और तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े को फ़रोग़ देना है। दौरे के दौरान जाम कमाल खान पाक कोरिया इक़्तिसादी शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, जो दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम को दोगुना करने के लिए अहम संग मील साबित हो सकता है। मुआहदे का मकसद पाकिस्तान के तस्वीराती मकाम और कम पैदावारी लागत से फ़ायदा उठाते हुए इसे कोरिया की अशिया की तैयारी के ऑपरेशंस के लिए मुसाबकती बनाना है। वज़ीर तिजारत कोरिया के वज़ीर तिजारत सरकर्दा सरमायाकारों और के एग्जिम बैंक के नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें मालियाती ताउन को वसअत देने पर गौर किया जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दोतरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए उनके किरदार को सराहा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी देखी जा रही है। सियासी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने पर तुली हुई है और वो पाकिस्तान की मौशी तरक्की की राह में रुकावटें पैदा कर रही है। आज शाम इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता बरस 26 नवंबर के एहतजाज के बारे में झूठा बयानियाँ फैला रही है। उन्होंने कहा कि अब तक इस सिलसिले में एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई और वो सोशल मीडिया पर सिर्फ झूठे दावे कर रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये जमात आपस की लड़ाइयों के बायस अपनी साख खो चुकी है और वो अपने मफाद के लिए किसी भी सतह पर जा सकती है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को दी गई किसी भी पेशकश को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। इस्लामी मुआशरों में लड़कियों की तालीम, मुश्किलात और मौक़े के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हफ्ते को इस्लामाबाद में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद दुनिया भर के इस्लामी मुआशरों में लड़कियों की तालीम के लिए मुश्किलात से निमटना और अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए इन मसाइल पर काबू पाने के लिए काबिल अमल हल तलाश करना है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आला सतह के मुज़ाकरों और इश्तराक अमल के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी मुयस्सर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इफ्तिताही तक़रीब में कलीदी खिताब करेंगे। अपने खिताब में वो लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ और सिनफ़ी मसावात के लिए कौम के अज़्म का इआदा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 44 इस्लामी और 2 ममालिक से 150 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी शख्सियात भी शिरकत करेंगी, जिनमें वज़रा, सफ़ीर, दानिश्वर, यूनेस्को, यूनिसेफ और आलमी बैंक के नुमाइंदे भी शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम इस्लामाबाद एलामिया पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तक़रीब से होगा, जिसमें तालीम के ज़रिए लड़कियों को खुद मुख्तार बनाने और नई नस्ल के रोशन मुस्तक़बिल के लिए जामे और पायदार तालीमी इस्लाहात की राह हमवार करने का अज़्म किया जाएगा। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने आज सरगोधा में होनहार प्रोग्राम के तहत सरगोधा यूनिवर्सिटी की मुस्तहिक़ तलबा में माली इमदाद के चेक तक़सीम किए। तफसील रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की नुमाइंदा अफ़ाफ सईद से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में होनहार स्कॉलरशिप चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब के नौजवानों के लिए तालीमी मौके बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि होनहार स्कॉलरशिप पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी स्कॉलरशिप्स में से एक है, जो मुख्तलिफ शोबों में तलबा को सालाना स्कॉलरशिप फ्राहम करेगा। ये होनहार स्कॉलरशिप जो है पाकिस्तान की तारीख का पहला और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अपने खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कई इक़दामात को उजागर किया, जिनमें स्कॉलरशिप का दायरा वसी करना, बिला सूद कर्जे फ्राहम करना, मुफ्त ई बाइक्स तकसीम करना, जदीद तालीम पर तवज्जो देना, लैपटॉप तकसीम करना और बैनुल अक़वामी स्कॉलरशिप की फ्राहमी शामिल है। 30,000 बच्चों को अक्रॉस पंजाब तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो मियांवाली हो, भक्कर हो, सरगोधा हो, सबको किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, किसी प्रेजुडिस के बगैर, किसी प्रेफरेंस के बगैर ये स्कॉलरशिप मिला है। उन्होंने यकीन दिलाया कि पंजाब हुकूमत ऐसा तालीमी निज़ाम तश्कील देने का इरादा रखती है जो आलमी तरक्की के ऐन मुताबिक होगा। वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि सियासी और समाजी मसाइल से आगाह होना तलबा के लिए ज़रूरी है, लेकिन तलबा को अपनी तवानाई तालीम और जदीद शोबों में महारत हासिल करने पर मरकूज रखनी चाहिए। उन्होंने तलबा को इल्म और हुनर हासिल करने पर तवज्जो देने की हिदायत की, ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें।
पंजाब के सरमाया कारी बोर्ड ने रवां साल जुलाई में कनाडा में कारोबारी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए कनाडा की कंपनी वर्ल्ड ट्रेड डेवलपर्स के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे का मकसद पंजाब और कनाडा के दरमियान तिजारती और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। इस मकसद के लिए पंजाब की कारोबारी शख्सियात का एक वफ्द कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने आज मशहद में ईरानी सूबे रज़ावी खुरासान के गवर्नर ग़ुलाम हुसैन ज़फ़री से मुलाकात की। सरदार सलीम हैदर खान ने मीर जावा में पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी वफूद के तबादले और लाहौर और मशहद में तिजारती नुमाइशों के इनेकाद की तजवीज़ दी। इस मौके पर पंजाब और रज़ावी खुरासान सूबों के दरमियान सकाफ़ती ताउन पर मबनी मफाहमती याददाश्त के तहत सकाफ़ती हफ्तों के इनेकाद पर भी गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मुआशरे को महरूम अफराद को मदद फराहम करने के लिए फलाही तंजीमों के किरदार को सराहा है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए मुल्क के पसमानदा इलाकों में फलाही सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला के अवाम को अपने इलाकों के समाजी और मुआशी हालात बेहतर बनाने के लिए मजीद फलाही सरगर्मियों की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा है कि हुकूमत तमाम अजला में मसावी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम अजला में मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इन मनसूबों की तकमील के बाद अवाम बेहतर सहूलतों से इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। इराक़ी फ़ौज का 104वां यौम तासीस पब्बी में कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ में मनाया गया। इस मौके पर इराक़ी सफ़ीर ने अपने खिताब में पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान सलामती के शोबे में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और इराक़ की कोशिशों की तारीफ़ की। उन्होंने इलाक़ाई अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इजहार किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी पुरअमन तौर पर हल करने पर जोर दिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने श्रीनगर में एक इजलास के दौरान इस बात का इयादा किया है कि जम्मू कश्मीर के अवाम आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिसाब राय के ज़रिए अपने हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी इस मकसद के लिए गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने भारतीय हुकूमत की जानिब से झूठे बयानिए और प्रोपेगेंडे के जरिए कश्मीरियों के हौसले पस्त करने की साजिशों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में राय शुमारी पर अमल दरामद कराने के मुतालबे पर इज्तिमाई सज़ा दे रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने भारत पर जोर दिया कि वह मकबूजा वादी में हिरासत करने की जारी कार्रवाइयाँ ख़त्म करे। उन्होंने इयादा किया कि मकबूजा कश्मीर के अवाम मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं और भारत को पाकिस्तानी और कश्मीरी क़यादत से मुज़ाकरात करने चाहिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब की तब्दीली की भी मजम्मत की। इजलास में कहा गया कि मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में देरपा अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। उधर कुल जमाती बैनुल-अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी ने एक करारदाद के जरिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करने तक भारत पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की जाएँ। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये करारदाद यौम हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में एक ऑनलाइन इजलास के दौरान मंजूर की गई। इजलास में कमेटी की जानिब से कश्मीरी अवाम की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया गया। गजा में अल मवासी महफूज इंसानी जोन पर इसराइली हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2023 से गजा में इसराइली जाहिरियत से अब तक 46,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी पर मबनी सरगर्मियों के कारकुनों और उसके शराकतदारों ने नवंबर से अब तक शाम में तकरीबन 30 लाख अफराद में ग़ज़ाई इमदाद तक़सीम की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के राब्ता कार के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि वो सलामती और नकलो हमल की मुनासिब सूरत हाल में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखते हैं।
نائجیریا کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے فوجیوں نے شمال مشرقی ریاست بورنو میں فائرنگ کے تبادلے میں 34 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل ایڈورڈ بوبا نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جھڑپیں صابن گاری گاؤں میں اس وقت شروع ہوئیں جب عسکریت پسندوں نے ایک فوجی اڈے پر کرنے والے فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ جھڑپوں میں 6 فوجی بھی مارے گئے۔ سوڈان کی فوج نے ملک کے دوسرے بڑے شہر اوم درمان میں پیش قدمی کا دعویٰ کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق شہر میں خرطوم سے دریائے نیل تک دوسرے دن بھی لڑائی جاری ہے۔ فوج نے منصورہ، مرابات اور الفتیاب کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں تیز ہواؤں اور شہر کے گرد جنگلات میں تیزی سے پھیلتی ہوئی آگ کے باعث ہزاروں افراد انخلا پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ HPL-PSL پلیئرز ڈرافٹ کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اب اس کی تقریب اس ماہ کی 13 تاریخ کو لاہور قلعے کے حضوری باغ میں ہوگی۔ یہ تقریب بعض لاجسٹک چیلنجز کی وجہ سے گوادر سے منتقل کرنا پڑی ہے۔ HPL-PSL 2025 کی ٹرافی کے ملک بھر کے مارچ میں ہونے والے ٹور میں گوادر کو اہم شہر کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کی 6 فرنچائز لاہور کے تاریخی مقام پر پلیئرز ڈرافٹ تقریب میں اپنے اسٹار اسکواڈز کے ساتھ جمع ہوں گی۔ ICC کے خواتین کے انڈر 19 عالمی کپ کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کی خواتین کی انڈر 19 ٹیم اور کراچی ایمرجنگ ٹیم کے درمیان ایک پریکٹس میچ کھیلا گیا۔ کراچی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان انڈر 19 ٹیم نے کراچی ایمرجنگ ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کراچی ایمرجنگ ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 101 رن بنائے۔ رامین شمیم نے 22 رنز اور امائمہ سہیل نے 19 رنز بنائے۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم نے 102 رنز کا ہدف 18.5 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ فاطمہ خان نے 27 رنز بنائے۔ پاکستان ڈسیبلٹی کرکٹ ایسوسی ایشن نے جسمانی طور پر معذور افراد کی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے جو اس ماہ کی 12 سے 21 تاریخ تک سری لنکا کے شہر کولمبو میں ہوگی۔ اس بات کا اعلان ایسوسی ایشن کے صدر عمران بلوانی سے منظوری کے بعد ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری امیر الدین انصاری نے کیا۔ ٹیم کل سری لنکا روانہ ہوگی اور اپنا افتتاحی میچ 12 جنوری کو حریف انڈیا کے خلاف کھیلے گی۔ اسکواڈ کے کپتان عبداللہ اعجاز اور نائب کپتان غلام محمد ہوں گے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی میدان میں۔ راولپنڈی ایوان صنعت و تجارت نے مسابقتی کمیشن کے اشتراک سے مسابقتی قانون کے موضوع پر ایک نشست کا انعقاد کیا۔ مسابقتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر احمد سدھو اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ ڈاکٹر کبیر احمد نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے صدر عثمان شوکت اور گروپ لیڈر سہیل الطاف سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے دونوں اداروں کے درمیان قریبی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 1904 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,14,148 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,099 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 792 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 520 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 464 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 118 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 293 میں کمی، جبکہ 53 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر 279 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 55 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 346 روپے 74 پیسے اور قیمت فروخت 347 روپے 36 پیسے، یورو قیمت خرید 287 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 288 روپے 2 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 73 روپے 99 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 12 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 15 پیسے اور قیمت فروخت 76 روپے 29 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 76 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 76 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,43,017 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,44,112 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 39,459 میٹرک ٹن برآمدی، 1,04,653 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔
یہ تو تھیں خبریں کچھ تجارتی دنیا سے، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ اردو، پنجابی اور پھوٹواری زبان کے معروف شاعر محمد افضل المعروف باقی صدیقی کی آج 53ویں برسی منائی گئی۔ وہ 20 دسمبر 1908 کو راولپنڈی کے گاؤں سہام میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک مقامی مدرسے میں معلم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ وہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے بھی منسلک رہے اور انہوں نے پھوٹواری زبان میں کئی گیت لکھے۔ باقی صدیقی 1972 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ وہ راولپنڈی میں مدفون ہیں۔ آرٹس کونسل کراچی نے پاکستان فلم اینڈ ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے اشتراک سے حسینہ معین ہال میں عالمی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کے اعزاز میں تقریب منعقد کی۔ تقریب میں معروف فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی نے اپنے کامیاب فنی سفر کی داستان سنائی۔ پنجاب کے محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام 3 روزہ صوفی فیسٹیول الحمرا ہال لاہور میں آج شروع ہو گیا ہے۔ فیسٹیول کے پہلے دن کا موضوع تھا فنون لطیفہ کا صوفی اظہار، کمال اور خوبصورتی، جس میں بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ معروف ادیب اور کالم نگار عارف محمود کسانہ کی کتاب وطن ثانی کی تقریب رونمائی اسلام آباد میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے احمد فراز آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ دنیا بھر میں زمین کی گردش کا دن آج منایا گیا۔ یہ دن زمین کی اپنے محور پر گردش کی یاد دہانی کراتا ہے، جو وقت اور زندگی کے تعین کے لیے اہم ہے۔ زمین کو ایک دن کی طوالت کا تعین کرتے ہوئے ایک مکمل گردش مکمل کرنے میں تقریباً 24 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق دوست احباب اور خاندان کے افراد کے ساتھ میل جول ہماری قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس سے دل کی بیماریوں اور ذیابیطس جیسے امراض سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیمبرج برطانیہ اور فیوڈن یونیورسٹی چین کے سائنسدانوں نے 42 افراد کے خون کے نمونوں میں پروٹینز کا جائزہ لے کر اس حوالے سے اہم نتائج مرتب کیے۔ یہ تحقیق نیچر ہیومن بیہیویئر میں شامل ہوئی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ رات اور صبح کے اوقات میں شمال مشرقی پنجاب میں درمیانی سے شدید، جبکہ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں ہلکی سے درمیانی دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ صبح کے اوقات میں کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار اور بالائی پنجاب کے بعض علاقوں میں کہرا پڑنے کی بھی توقع ہے، جبکہ کل بروز جمعرات بعد از دوپہر ملک کے بیشتر جنوبی اور وسطی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کی بھی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ اس کے علاوہ شمال مشرقی پنجاب میں درمیانی سے شدید دھند، جبکہ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں ہلکی سے درمیانی دھند چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -13 ڈگری سینٹی گریڈ، اس کے علاوہ استور میں -11، کلام -9، گوپس -8، کلات سکردو -7، کوئٹہ -6، ہنزا -5، دروش، چترال، گلگت اور پرچنار میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -1، لاہور 5، کراچی 8، پشاور 3، مظفر آباد 1، گلگت -3، سری نگر -1، جموں 7، پلوامہ -2، اننت ناگ -2 اور شوپیاں میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے آج کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاشی استحکام کے بعد قومی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے آج کراچی میں آغا خان یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر شہری کو صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات عالمی امن و سلامتی کے مشترکہ مقاصد کو فروغ دینے کے لیے یکسو ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے کوالٹی ایشورنس فریم ورک پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کرنے پر
पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर की तारीफ की है। इस्लामी माशरों में लड़कियों की तालीम, मुश्किलात और मौक़े के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हफ्ते को इस्लामाबाद में शुरू होगी। सियासी उमूर के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म की पेशकश की इत्तलात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्ला, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शाहरुख उस्मानी, मुदीर होम डेस्क मतिउल्ला खान, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और शफ़ीक़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।